السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج ملائیشیا کا کامیاب دورہ مکمل کر لیا اور ان کے حالیہ دورہ ایشیا میں اب ویتنام اور کوریا کے دورے باقی رہ گئے ہیں۔ قطر کے امدادی ہاتھ غزہ کے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور عراق میں صدری تحریک نے ملین مارچ کی اپیل کی ہے، جبکہ کوآرڈینیشن فریم کے حامی اپنا دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ایک نئی حکومت قائم کی جائے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں قطر کے لیے جمہوریہ سربیا کے سفیر جناب جاسمینکو بوزدراک نے ملاقات کی، اور وہ بھی اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر۔ صاحب سمو امیر نے قطر اور سربیا کے درمیان تعلقات کے فروغ میں سفیر محترم کی کوششوں کے اعتراف میں انہیں الوجبہ اعزاز سے نوازا، اور انہیں مستقبل میں سونپے جانے والی ان کی ذمہ داریوں کی ادائی میں ان کی کامیابی اور دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ سربیائی سفیر نے ملک کے اہلکاروں کی جانب سے ان کے ساتھ تعاون پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر سے آج مملکت سویڈن کے سفیر جناب اینڈرس بینگسن نے ملک میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے انہیں مستقبل میں سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی ادائی میں ان کی کامیابی اور دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ سفیر محترم نے ان کے ساتھ تعاون پر صاحب سمو امیر اور ملک کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کے نام یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کے نام یوم آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنے ایشیائی دورے کے دوسرے مرحلے میں آج ملائیشیا کا دورہ مکمل کر لیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ملائیشیا کے اعلیٰ اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، جن میں دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری، فوڈ سیکیورٹی، ڈیجیٹل اکانومی، اسلامی بینکاری اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل، جوائنٹ کمیٹیوں کو ایکٹیو کرنے اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا دورہ ایشیا جاری ہے، جس میں ان کا تیسرا پڑاؤ ویتنام میں ہے، اور اس کے بعد وہ کوریا بھی جائیں گے۔ ان کے اس دورے کا مقصد ان ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ اپنے دورہ ویتنام میں بھی وہ وہاں کے اعلیٰ اہلکاروں کے ساتھ قطر ویتنام تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کریں گے، جس سے دونوں ملکوں اور ان کی اقوام کو فائدہ پہنچے گا۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے آج ملک کے لیے جمہوریہ ارجنٹینا کے سفیر جناب گیجرمو لوئس نکولاس، جمہوریہ کینیا کے سفیر جناب بونیفاس
نوودو موئلو اور جمہوریہ گھانا کے سفیر جناب محمد نور الدین اسماعیل سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کیں۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل نے نئے سفرائے کرام کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی مہموں میں ان کی کامیابی، ان کے ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات کے مزید فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون کے مزید اضافے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فلسطینی عوام کی مدد و حمایت پر مشتمل قطری موقفوں اور اس کے انسانی موقفوں کے تسلسل میں قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے غزہ کے ساتھ وفاداری کے نام سے ایک مہم شروع کر دی ہے، جس کا مقصد غزہ کی پٹی کے متاثرین کی مدد کرنا ہے۔ قطری ریڈ کریسنٹ نے ان کے سیکرٹری جنرل سفیر علی بن حسن الحمادی نے کہا ہے کہ قطری ہلال احمر اہل غزہ کی چیخوں سے دور نہیں تھی، جو دنیا بھر سے مدد کی اپیل کر رہی ہیں۔ اس سوسائٹی نے اہل قطر کی ادا و دین کو ان تک پہنچانا ہے تاکہ ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ قطری ریڈ کریسنٹ اپنی اس مہم میں 10 ملین قطری ریال کی مدد کرے گی۔ قطر اپنے فلسطینی بھائیوں کی انسانی مدد میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے اور اس ضمن میں غزہ کی پٹی میں قائم شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اسپتال وہاں اپنے اعضائے جسمانی سے محروم ہو جانے والے لوگوں کو سمارٹ مصنوعی آلات دے رہا ہے تاکہ ان کی زندگیوں کی امیدیں بحال ہو سکیں۔ فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے قطر کے قائدانہ موقفوں کے بعد اب مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے حالات کی طرف بھی توجہ کرنا ضروری ہے۔ دسیوں یہودی آباد کاروں نے آج قابض اسرائیلی پولیس کی سخت ترین حفاظت میں آ کر مسجد اقصی پر چڑھائی کی ہے۔ اس دوران میں اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ ایک نوجوان نے آج صبح فجر کے وقت آباد کاروں کی بس اور پیادہ لوگوں کے خلاف ایک کارروائی کر کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ کارروائی مقبوضہ القدس کے پرانے حصے میں کی گئی، جس میں 7 اشخاص زخمی ہو گئے ہیں اور ان میں سے کچھ کو خطرناک زخم آئے ہیں۔ عراق میں صدری تحریک نے بغداد کے وسط میں واقع میدان آزادی میں ملین مارچ اور مظاہرے کی اپیل کی ہے، جبکہ اس تحریک اور کوارڈینیشن فریم کے حامیوں نے عراقی دارالحکومت کے 2 الگ الگ مقامات پر دھرنے دے رکھے ہیں۔ ہر ایک فریق اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سیاسی بحران کے حل ہونے کے کوئی آثار منظر عام پر نہیں آ رہے۔ روس یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال کی طرف اب آتے ہیں، جہاں یوکرین اور روس دونوں نے ایک مرتبہ پھر آپس میں الزامات کا تبادلہ کیا ہے اور ہر ایک نے یوکرین کے ایٹمی پلانٹ زیپوریژیا پر گولہ باری کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالی ہے۔ اس ایٹمی پلانٹ کو چلانے والے یوکرینی گروپ انرگاٹوم نے بتایا ہے کہ اس پلانٹ کی طرف دوبارہ گولے داغے گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے مغربی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس پلانٹ کے ارد گرد دوبارہ لڑائی کے بعد اب روسی اٹامک انڈسٹری پر پابندیاں عائد کر دیں۔ دوسری جانب زاپوریژیا کے علاقوں پر قبضے کے بعد روس کی طرف سے قائم کی جانے والی انتظامیہ نے یوکرینی فوجوں پر الزام لگایا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے یوکرینی فوجوں کا ہاتھ ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے معاہدہ شمالی اوقیانوس میں فن لینڈ اور سویڈن کی شمولیت کی دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ فرانس کی پارلیمنٹ نے اس مہینے کی 2 تاریخ کو اس انضمام کی منظوری دے دی تھی۔ ایلیزے پیلس نے کہا ہے کہ فن لینڈ اور سویڈن کو ملنے والی یا بالادستی کا آپشن بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ دونوں یورپی اتحادی ممالک اور دونوں پارٹنرز مشترکہ موقف اور یورپی سیکیورٹی کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ خبروں کا نشریہ جاری ہے۔ چین اور تائیوان کے درمیان کشیدگی میں تائیوان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس جزیرے کے آس پاس چین کی نئی فوجی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ تائیوان کی صدر سائی انگ ون نے کہا ہے کہ چین ان کے ملک کو ڈرا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تائیوان کی حکومت اور اس کی فوج ان دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر چین نے اپنی سمندری مشقوں کی تصویریں شائع کر دی ہیں۔ فلوریڈا میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ پر چھاپے کے بارے میں نئی خبر یہ ہے کہ امریکی وفاقی تحقیقاتی دفتر FBI نے اس چھاپے کے دوران وہاں سے 11 خفیہ دستاویزات اپنے قبضے میں لے لی ہیں۔ یہ دستاویزات ٹاپ سیکرٹ شمار ہوتی ہیں اور انہیں FBI کے عملے کی جانب سے سابق صدر ٹرمپ کی رہائش گاہ سے قبضے میں لیے جانے کے بعد اب سابق صدر ٹرمپ کو ایک زبردست قانونی طوفان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ کہ اس سے امریکہ کی سیکیورٹی کو غیر معمولی نقصان پہنچا ہے۔ اور آخر میں اقتصادیات۔ قطر اب اس علاقے کا اہم سیاحتی ملک بن گیا ہے اور اس سال کے پہلے 6 مہینوں کے دوران قطر نے سیاحت کے شعبے میں جو مثبت اعداد و شمار حاصل کیے ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں کے اعداد و شمار سے زیادہ ہیں۔ قطر صرف مقامی طور پر ہی نہیں بلکہ علاقائی اعتبار سے بھی سیاحت کے میدان میں اب بہت سرگرم ہے۔ اسی بنا پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سیاحت کی عربی تنظیم کی جانب سے عربی سیاحت کا اعلیٰ ترین اعزاز پیش کیا گیا ہے۔ اس سال کی پہلی شش ماہی کے دوران 7,29,000 سیاحوں نے قطر کا وزٹ کیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہے۔ ملک میں اگلے چند مہینوں کے دوران 50 نئے ہوٹلوں کا افتتاح ہونے والا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سے خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج ملائیشیا کا کامیاب دورہ مکمل کر لیا اور ان کے حالیہ دورہ ایشیا میں اب ویتنام اور کوریا کے دورے باقی رہ گئے ہیں۔ قطر کے امدادی ہاتھ غزہ کے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور عراق میں صدری تحریک نے ملین مارچ کی اپیل کی ہے، جبکہ کوآرڈینیشن فریم کے حامی اپنا دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ایک نئی حکومت قائم کی جائے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان۔